بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم حمد کے مشقی سوالات کرتے ہیں۔ مختصر سوالات کے جوابات ہیں، یہ آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کون سا ایک لفظ کہہ کر بنائی ہے؟ اس کا جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات ایک لفظ کن کہہ کر بنائی ہے۔ دوسرا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کن نعمتوں سے نوازا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، مثلاً عقل، علم، ہوا، پانی، پہاڑ، دریا، پھل پھول اور اناج وغیرہ۔ اجالے، اندھیرے اور خشک و تر کس کے مظاہر کے نمونے ہیں؟ یہ سوال نمبر 3 ہے۔ اس کا جواب ہے، اجالے، اندھیرے اور خشک و تر اللہ تعالیٰ کے مظاہر کے نمونے ہیں۔ چوتھا سوال، حمد میں خالق کی کن مخلوقات کا ذکر کیا گیا ہے؟ حمد میں جمادات، حیوانات اور نباتات وغیرہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب اسی خالق اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ انسان بھی اسی کی مخلوق ہے۔ سوال نمبر 5، انسان کو کس فطرت پر پیدا کیا گیا ہے؟ انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا گیا ہے۔ یہ مختصر سوالات کے جوابات ہیں۔ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ یہ لکھ بھی سکتے ہیں اور اچھی طرح ذہن نشین بھی کر سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، نظم حمد کے MCQs یعنی کثیر الانتخابی سوالات آپ کے سامنے ہیں۔ تو سوال ہے، نظم حمد کے متن کی روشنی میں درست جواب پر نشان درست لگائیں۔ سب سے پہلے، نظم حمد کس شاعر کی تخلیق ہے؟ احسان دانش، جمیل الدین عالی، حفیظ جالندری اور جوش ملی آبادی۔ درست جواب ہے حفیظ جالندری۔ کائنات کا وجود اللہ تعالیٰ کے احکامات کا نتیجہ ہے، چاہنے کا نتیجہ ہے، حرف کن کا نتیجہ ہے۔ ان سب کی وجہ سے تو حرف کن کا نتیجہ ہے۔ نظام آسمانی اور بہار جاویدانی میں کون سی بات مشترک ہے؟ خالق ایک ہے، ردیف ایک ہے، دونوں کائنات کا حصہ ہیں۔ نظام ایک ہے۔ درست جواب ہوگا خالق ایک ہے۔ یہ عالم اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے بھر دیا؟ رنگ و بو سے، مخلوقات سے، جمادات و نباتات سے، ان سب سے۔ درست جواب ہوگا ان سب سے۔ ذات باری تعالیٰ کی شان کہاں نظر آتی ہے؟ سرد و گرم میں، خشک و تر میں، اجالے اور تاریکی میں، ان سب میں۔ درست جواب ہوگا ان سب میں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کر کے کون سا اور احسان کیا؟ رزق و صحت دی، عقل و شعور کی دولت دی، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہدا کیا، یا پھر یہ سب کچھ دیا؟ تو درست جواب ہے، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہدا کیا۔ یہ اس نظم کے MCQs تھے۔ اب ہم بڑھیں گے اعراب کی طرف۔ سوال نمبر 10 ہے جی، اعراب لگائیں۔ حرف کن، ہا پر زبر اور فے کے نیچے زیر، کاف پر پیش ہے، نون پر جزم ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اور جمادات ہے، جیم پر زبر ہے، میم الف ما پر زبر ہے، اور دال الف دا پر بھی زبر ہے، اور تے پر جزم ہے۔ آگے نباتات ہے جی لفظ، نون پر زبر ہے، بے الف با پر زبر ہے، تے الف تا پر زبر ہے، اور تے پر جزم ہے آخری تے پر۔ آگے بشر لفظ ہے، بے پر زبر، شین پر زبر، رے پر جزم۔ آگے نعمت ہے، نون کے نیچے زیر، عین پر جزم، اور اگلی میم کے اوپر زبر ہے اور تے کے اوپر جزم ہے۔ یہ اعراب تھے جی، اور اعراب اس لیے ضروری ہوتے ہیں کیونکہ معروضی پرچے میں اعراب والا سوال بھی آتا ہے، اور ایک اعراب درست کرنے پر 1 نمبر ملتا ہے۔ عمومی طور پر
2 اعراب پوچھے جاتے ہیں یا 3 پوچھے جاتے ہیں، تو عزیز طلباء و طالبات اعراب اچھی طرح تیار کر لیجئے، اور یہ بہت ہی آسان ہے۔ آپ کی چند ایک مشقیں ہیں جن میں اعراب والا سوال ہے، یہ اچھی طرح تیار ہوں گے تو آپ کو اچھے نمبر بھی مل سکتے ہیں۔